اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد اللہم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم سید و سرور محمد نور جان سید و سرور محمد نور جان بہتر و مہتر شفیع مجرمان ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ قیامت کی مشکل گھڑی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے سب سے زیادہ قریب وہ بندہ ہوگا جس نے دنیا میں میری ذات پہ زیادہ درود پاک اس لیے سارے محبت کے ساتھ پڑھیے اللہم سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم میزبان مجلس عزیز محترم محمد آصف اقبال عابدی اور اس مجلس درس حدیث میں شریک میرے معزز بزرگوں دوستوں ماؤں بہنوں اور بیٹیوں اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے جس کی توفیق سے آج ہم وجیاں والا کی سرزمین پہ بابا حاجی بشیر احمد انقلابی کے گھر میں ان کے انقلابی صاحبزادوں اور ان کے دوستوں کے تعاون سے ایک ایسی مجلس میں حاضر ہیں جس کا عنوان آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہے درس حدیث اور درس حدیث کے اوپر لکھا ہوا ہے محبوب سبحانی قطب ربانی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم ان کا نام ہے اور ان کی 11ویں شریف کے سلسلے میں آج 11 سفر المسفر ہے یہ حضور غوث الثاقلین کی 11ویں شریف بھی ہے اور درس حدیث بھی ہے تو اس میں نے جس حدیث پاک کا انتخاب کیا ہے درس کے لیے اس حدیث کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے وہ ہے صحیح البخاری کی حدیث نمبر 6102 حدیث پاک
6502 حدیث پاک۔ صحیح البخاری کتب حدیث میں سب سے بڑی کتاب ہے، جس کے لکھنے والے امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت ابو عبد الامام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری، جو 256 ہجری میں جن کا وصال ہوا، اور حدیث پاک لکھنے کے لیے انہوں نے مدینہ الرسول کا انتخاب کیا۔ ہر حدیث کے لیے وضو کرتے، استخارہ کرتے، اور پھر رب ذوالجلال کی طرف سے گرین سگنل ملتا تو حدیث پاک کو لکھتے تھے۔ صحیح البخاری کا جو مقام ہے کتب حدیث میں کسی اور کتاب کا نہیں۔ تو حاضرین گرامی قدر، میں حدیث بعد میں بیان کرتا ہوں کچھ ابتدائی گفتگو کے بعد۔ مجھے اس وجیاں والا کی سرزمین پہ دوسری دفعہ حاضری کا اتفاق ہو رہا ہے۔ ہمارے بابا حاجی بشیر احمد انقلابی، یہ تحریک منہاج القرآن کے اور مصطفوی انقلاب کے ایک سپاہی تھے۔ پہلے ان کی دعوت پہ، ان کے دولت قضا پہ میلاد پاک کے سلسلے میں حاضری کا موقع ملا۔ وہ زندگی بھر مصطفوی انقلاب کے لیے، تحریک منہاج القرآن کے لیے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سارے دینوں پر غالب کرنے کے لیے زندگی بھر اپنا تن من دھن سب کچھ لٹاتے رہے۔ آج وہ ہمارے درمیان تشریف نہیں رکھتے۔ آج ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ انہوں نے جو شمع روشن کی، اس شمع کو ہم جلائے رکھیں گے، اور اللہ پاک اس شمع کو روشن کرنے انہوں نے جو جدوجہد کی، اللہ پاک زمین کے نیچے قبر کے اندر جو ہے بابا بشیر احمد کو کروٹ کروٹ راحت نصیب عطا فرمائے، اور ان کی قبر کو جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ ان دعائیہ کلمات کے ساتھ ہی میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پاک سنانی ہے، اور اس نیت سے میں نے سنانی ہے اور آپ نے سننی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، خوشحال رکھے، جو بندہ میری حدیث پاک کو سنتا ہے، اسے یاد رکھتا ہے، اور پھر اس حدیث کو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا نضر اللہ امرأً سمع منی مقالتی فوعاها فأدى کما سمع او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی دعا ہے کہ حدیث پاک سننے والا، یاد رکھنے والا، اور اس حدیث کو دوسروں تک پہنچانے والا، سرکار نے فرمایا اس کا چہرہ اللہ پاک سلامت رکھے، اس کو تر و تازہ رکھے، اس کو خوشحال رکھے، اس کی زندگی میں برکت فرمائے، اس کے مال میں برکت فرمائے، اس کی عمر میں برکت فرمائے، اس کے رزق میں برکت فرمائے، اور اللہ پاک ہمیشہ دنیا میں اس کو جو ہے تر و تازہ رکھے، اور مرنے کے بعد بھی اللہ پاک اس کو تر و تازہ رکھے۔ تو اس لیے حدیث پاک آپ نے سننی ہے اور اس کو یاد رکھنا ہے۔ بیٹا بس بیٹھ جاؤ، کو نہیں کرتے۔ تو یہ حدیث پاک، اس حدیث پاک کے میں عربی کے الفاظ پڑھوں گا۔ کیوں پڑھوں گا؟ اس لیے کہ قرآن کی زبان بھی کیا ہے، بولو، عربی۔ قرآن کس میں نازل ہوا، کس زبان میں؟ عربی۔ اور تاجدار انبیاء کی زبان بھی عربی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا کلام
عربی میں ہے. تو عربی میں اگر ہم حضور کے نام لیوا، حضور کا کلمہ پڑھنے والے امتی اگر سرکار کی حدیثیں جو ہیں عربی میں نہیں پڑھیں گے، سنیں گے، سنائیں گے، تو کیا ہم انڈیا والوں سے توقع رکھیں گے؟ یورپ والوں سے توقع رکھیں گے؟ ہمارا مزاج بن گیا ہے پنجابی اردو کے شعر و شاعری، اور اس پہ جو ہے سر دھننا، اور قرآن کا متن اور حدیث کا متن اس کو ہم کم پڑھتے ہیں، کم سنتے ہیں، کم یاد رکھتے ہیں. ہمارے خطیب حضرات بھی، مقرر بھی گھنٹوں خطاب کر جاتے ہیں، لیکن سرکار کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ عربی میں شاید الا ماشاء اللہ کوئی ادا کرتا ہے. اس لیے میں وہ الفاظ ادا کرنے لگا ہوں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے نکلے. وہ زبان جس کو قرآن کہتا ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ زبان پہ اللہ کی وحی جاری ہوتی ہے، یہ رب کی مرضی سے بولتے ہیں، وہی نکلتا ہے جو اللہ کی مرضی. یہ الفاظ سرکار کی زبان سے نکلے اور پھر صحابہ نے سنے، صحابہ نے تابعین کو سنائے، تابعین نے تبع تابعین کو سنائے. اس طرح صدیاں گزر گئی. آج 15ویں صدی میں جو ہے میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ان محدثین پر، اپنے ان اساتذہ پر جن کی وساطت سے حدیث کا علم جو ہم تک پہنچا. تو وہ الفاظ سنیے. حضرت امام بخاری نے اس حدیث کو بیان کیا، یہ حدیث قدسی ہے. کیا کون سی حدیث؟ اب میں کچھ الفاظ آپ سے بھی کہلواؤں گا، یہ چونکہ درس ہے نا. یہ آصف اقبال میرا شاگرد عزیز ہے جی. تو استاد جب شاگردوں کو پڑھاتے ہیں تو کچھ الفاظ ان سے بھی، ان کی زبان سے بھی پڑھا تاکہ یاد ہو جائے. تو یہ درس حدیث ہے اور اس کو میں ریلیٹ کروں گا حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کے مقام ولایت سے. اور وقت مجھے بھی اب میرے پاس تھوڑا رہ گیا، میں اختصار سے ابھی جو ہے نا میں نے واپس لاہور بھی جانا ہے جی. تو اختصار سے حدیث پاک اس کا مفہوم بیان کر کے پھر حضور غوث پاک کے مقام ولایت کی کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا. حدیث پاک حدیث قدسی وہ ہوتی ہے، میری مائیں بہنیں بھی ادھر سن رہی ہیں، کہ وہ حدیث جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ میرے مولا کا کلام ہے، یہ کلام رب کائنات کا ہوتا ہے، اور اس کے سب سے پہلے راوی تاجدار کائنات ہوتے ہیں. باقی ساری احادیث جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں، اور بعض احادیث ایسی ہوتی ہیں سرکار ارشاد فرماتے ہوئے اس کلام کی نسبت فرماتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی یقول، کہ میرا مولا فرماتا ہے. اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں. اور امام بخاری اس حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے. وہ کہتے ہیں حدثنی محمد بن عثمان بن کرامہ. امام بخاری اپنے استاد کا نام لیتے ہیں کہ مجھے محمد بن عثمان بن کرامہ نے بیان کیا. ان کے استاد بیان کرتے ہیں حدثنا خالد بن مخلد، کہ مجھے میرے شیخ خالد بن مخلد نے بیان کیا. حدثنا سلیمان بن بلال، وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے استاد سلیمان بن بلال نے بیان کیا. وہ کہتے ہیں حدثنی شریک بن عبداللہ ابن ابی نمر، وہ اپنے استاد کا نام لیتے ہیں، ان عطا ان ابی ہریرہ. 4 واسطوں سے آگے امام بخاری جو ہے نا 5 واسطوں سے آگے بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ.
یہ ان سے بہت زیادہ حدیث مروی ہیں. یہ وہ خوش قسمت صحابی ہیں. یہ کہتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک دفعہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں آپ کی حدیثیں سنوں یاد رکھوں لیکن کیا کروں کہ حافظہ کمزور ہے بھول جاتا ہوں. اب سنیے یہ بھی بخاری میں لکھا ہے. سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھائیں. جب چادر بچھائی سرکار نے اس طرح میرے ہاتھ کو دیکھو اس طرح مٹھی بند کی اور مٹھی بند کر کے اس چادر پہ اس طرح کھول دی اور فرمایا ابو ہریرہ اس چادر کو سینے سے لگا لو. ابو ہریرہ نے سینے سے لگایا. کہتے ہیں بخدا بس چادر لگانے کی دیر تھی اس کے بعد جو حضور کی حدیث سنتا ہمیشہ یاد رہ جاتا. یہ بیان کرتے ہیں نام ان کا کچھ اور تھا. سرکار نے ایک دفعہ فرمایا یا یہ بلیوں سے پیار کرتے تھے. ایک دفعہ فرمایا یا ابا ہریرہ اے بلیوں والے. لوگ اصل نام کو بھول ہی گئے ابو ہریرہ یاد ہے. وہ کہتے ہیں بیان کرتے ہیں ان ابی ہریرہ قال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب ایک دفعہ درود پاک صلی اللہ علیہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. قال آگے اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی قال حضور نے فرمایا کہ میرا مولا ارشاد فرماتا ہے رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے. تو اس لیے حدیث کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی نا کلام کی طرف. تو حدیث کون سی ہوگی بولو حدیث سب بولو کیا حدیث قدسی. آگے پہلے میں ایک دفعہ ترجمہ سنا لیتا ہوں بعد میں پھر اس کی جو ہے نا شرح. اللہ پاک نے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے. اللہ پاک تو قرآن میں بھی ارشاد فرماتا ہے. قرآن اور حدیث قدسی میں فرق ہوتا ہے. یہ ایک علمی بات ہے اس کو چھوڑتا ہوں آگے چل. جی فرمایا کہ ان اللہ تعالی قال اللہ پاک نے ارشاد فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جس شخص نے میرے ولی سے اذیت رکھی میرے ولی سے عداوت رکھی میں اس کو جنگ کا چیلنج کرتا ہوں. جس شخص نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس کو جنگ کا چیلنج دیتا ہوں. اور فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ کہ کوئی بندہ مجھ سے اتنا قرب اس کو نہیں مل سکتا جتنا قرب جو ہے اس کو فرائض کے ادا کرنے سے ملتا ہے. مجھے پسند ہے مجھے محبت ہے کہ میرا بندہ فرائض ادا کرے اور فرائض ادا کرتے کرتے میرا قرب حاصل کرے. اس کا بھی مفہوم بعد میں بتاتا ہوں. آگے فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل. فرائض ادا کرنے کے بعد بندہ جب نوافل پڑھتا ہے وہ نوافل پڑھتا جاتا ہے اور نوافل کے ذریعے میرا قرب پاتا جاتا ہے. اسے میرا قرب حاصل ہوتا جاتا ہے میرے قریب ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ فرمایا کہ حتی احبہ میں خود خالق کائنات اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. مجھے اس بندے سے محبت ہو جاتی ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں اور جب مجھے محبت ہو جاتی ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ جب میں اس بندے سے محبت کرنے لگ کرتا ہوں تو كُنْتُ سَمْعَهُ
میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں. الذی یسمع بہ، جن کانوں سے میرا بندہ سنتا ہے. 4 اعضاء کا ذکر ہوگا. فرمایا میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس آنکھ سے بندہ وہ دیکھتا ہے. فرمایا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اس بندے کے میں ہاتھ بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے بندہ پکڑتا ہے. فرمایا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں جب اس بندے سے محبت کرتا ہوں تو پھر اس بندے کے قدموں کی طاقت بن جاتا ہوں جن قدموں سے میرا بندہ چلتا ہے. اس حدیث میں تو یہ 4 اعضاء کا ذکر ہوا. بخاری میں صرف اتنا ہے. دیگر اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ میں اس بندے کی زبان بن جاتا ہوں جس زبان سے وہ بندہ بولتا ہے کہ گفتائے او گفتائے اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، کہ بندے کا کہا ہوا حقیقت میں اللہ کا کہا ہوا ہوتا ہے، اگرچہ دیکھنے میں بندے کی زبان سے نکل رہا ہوتا ہے. اور فرمایا کہ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، کہ وہ بندہ اگر میری بارگاہ میں سوال کر لے تو میں ضرور اس کو عطا کرتا ہوں. وہ بندہ اگر مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے، استعاذہ کرتا ہے، تو میں ضرور اس کو پناہ دے دیتا ہوں. تو حاضرین گرامی قدر، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب التواضع میں سے. کل بخاری کی حدیثیں کم و بیش 7000 کے لگ بھگ. اب آئیے پھر اس حدیث پہ غور کریں اور پھر جو ہے مقام غوثیت اور مقام ولایت کی طرف. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ فرائض کے ذریعے جو بندہ میرا قرب پاتا ہے میں اس کو پسند کرتا ہوں، اور فرائض کے بعد نوافل جو ہے اس کا ذکر ہے. نماز فرض ہے. یہاں محفل میں جو بیٹھے ہیں نا، یہ فرض نہیں ہے، یہ نفل ہے، مستحب اس کو سمجھ لیں. اگر کوئی بندہ نماز چھوڑ دے اور نماز کے وقت میں محفل میں بیٹھ جائے تو اس کی محفل جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں. پہلے فرض ادا کرے. نماز پنجگانہ ایسا نہ ہو کہ ساری رات محافل کرتے رہیں، فجر کی نماز بولتا. پنجگانہ نماز فرض ہے. نماز پنجگانہ نہ پڑھیں، اشراق اور تہجد پڑھتے پھریں، اللہ کو پسند نہیں. پہلے فرض. زکوٰۃ فرض ہے. اگر آپ صاحب نصاب ہیں، اگر آپ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، 11ویں شریف کی دیگیں پکانے لگ جاتے ہیں، میلاد شریف کی محافل کرنے لگ جاتے ہیں، یہ سارے ثواب کے کام ہیں، برکت کے کام ہیں، لیکن زکوٰۃ کے لیے تمہاری باز پرس ہوگی، گریبان پکڑا جائے گا، پوچھا جائے گا. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زکوٰۃ کا 1 روپیہ جو ہے نفلی صدقہ کے کروڑوں سے بہتر ہے. اس کا نفل قبول نہیں ہوگا جو فرض کو چھوڑ دے گا. یہ ترتیب ہے شریعت میں اور دین میں. فرمایا پہلے فرائض ادا کرو پھر نفل. اور پھر دوسری بات جو ہے نا عداوت کی، کہ جو بندہ میرے ولی سے عداوت کرتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، میں اس کو جنگ کا چیلنج کرتا ہوں. اچھا، قرآن حکیم میں اور احادیث کے ذخیرہ میں اگر مطالعہ کریں، میرے نالج کے مطابق 2 مقام پہ اللہ نے جنگ کا چیلنج کیا. ایک کا ذکر قرآن میں ہے، دوسرے کا حدیث میں. قرآن میں ہے
سودی کاروبار کا جب ذکر ہوتا ہے اللہ پاک نے فرمایا سود چھوڑ دو، سودی کاروبار چھوڑو۔ جو میرے حکم کے باوجود پھر بھی سود کا کاروبار کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، وہ میرے ساتھ جنگ کا چیلنج کرتا ہے، وہ میرے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ اور اللہ کے ساتھ جنگ کون کرتا ہے؟ اور دوسرا مقام یہ حدیث میں ہے، اللہ پاک نے اپنے ولیوں کے لیے، اپنے مقربین کے لیے فرمایا کہ جو میرے ولی کو دکھ پہنچائے گا، جو میرے ولی سے عداوت رکھے گا، اس کو بھی میں جنگ کا چیلنج کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ لڑائی کرے گا۔ اور اللہ کے ساتھ یا اللہ کے رسول کے ساتھ جو ہے جنگ کرنا، یہ مخلوق کا کیا جو ہے اللہ کے ساتھ کوئی جوڑ بن سکتا ہے۔ تو گویا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو اپنے ولیوں سے کتنی محبت ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آگے بات بڑھانے سے پہلے ایک حکایت بیان کرتے ہیں مثنوی شریف میں۔ مثنوی یہ مانوی مولانا روم کی جو ہے وہ بزرگ فرماتے ہیں فارسی میں قرآن ہے، اور وہ حکایات کے ذریعے سمجھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک قافلہ جا رہا تھا ایک جنگل میں، اور جنگل میں جاتے ہوئے آگے ایک شخص نے ان کو سمجھایا کہ آگے جس جگہ آپ جا رہے ہیں یہ ہاتھیوں کا علاقہ ہے، آپ کو جگہ جگہ ہاتھیوں کے بچے ملیں گے، تو ذرا اپنے آپ کو جو ہے محتاط رکھنا، ہوشیار رکھنا، بھوک برداشت کر لینا، کسی ہاتھی کے بچے کو نہ چھیڑنا، ہاتھی کے بچے کا شکار نہ کرنا، کیونکہ ان کی ماں ہتھنی اپنے بچوں کے نگرانی میں ہوتی ہے، تعاقب میں ہوتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے کسی ہاتھی کے بچے کا شکار کرو اور اس جنگل میں کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ۔ انہوں نے سن لیا، قافلے والوں نے آگے گئے تو وہ جگہ جگہ ہاتھیوں کے بچے جو ہے نا وہ کھیل رہے تھے، تو ان کو بھوک لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا ان کا شکار کرتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ ایک آدمی نے ان کو سمجھایا نہ کسی مصیبت میں اپنے آپ کو ڈالو، تو فاقہ برداشت کر لو۔ وہ جس نصیحت کرنے والے نے سمجھایا تھا اس کی نصیحت یاد رکھو، لیکن انہوں نے لالچ کیا، نصیحت کو یاد نہ رکھا، انہوں نے ہاتھیوں کے بچوں کا شکار کیا، ان کے کباب بنائے، گوشت کباب بنائے، خوب کھائے پیٹ بھر کر۔ جب آدمی خوب کھاتا ہے تو پھر نیند بھی خوب آتی ہے، کھا کے سو گئے۔ ایک آدمی جو ان کو منع کرنے والا تھا اس نے نہیں کھایا، اچھا جو کھانے والوں کو نیند آ گئی وہ سو گئے۔ اور وہ جو ہاتھی کا بچہ جس ہتھنی کا تھا اس کی ماں آئی، اور وہ سوئے ہوئے لوگ جو ہے ان کو سونگنے لگی، ان کی حس بڑی تیز ہوتی ہے، تو جو جاگ رہا تھا وہ جو لیٹا ہوا تھا پہلے اس کو سونگا، اس نے کباب نہیں کھائے تھے، اس سے سمیل نہیں آئی تھی، اور جو دیگر سوئے ہوئے تھے ان کو سونگتی تھی اور جو ہے سمیل آتی تھی اس کے بچے کی۔ اس نے کیا کیا، ان سارے جو ہے نا اپنی سونڈوں کے ذریعے سب کو جو ہے گرا دیا، سب کو ہلاک کر دیا، وہ جتنے سوئے ہوئے تھے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہ حکایت بیان کر کے فرماتے ہیں، لوگوں اللہ کے ولی جو ہیں ان کو بھی جس طرح وہ ہتھنی جو تھی وہ اپنے بچوں کی حفاظت میں تھی، اللہ کے ولیوں کو بھی بغیر تشبیہ اور تمثیل کے سمجھانے کے لیے وہ کہتے ہیں حق تعالیٰ کے اطفال کی مانند سمجھو۔ حق تعالیٰ ویسی اولاد سے پاک ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہ وہ حق تعالیٰ کے اطفال بچوں کی مانند ان کو سمجھو۔ اگر تم اللہ کے ولیوں کو تنگ کرو گے تو اللہ پاک تم سے بدلہ لے گا، اللہ کے ولیوں کو دکھ پہنچاؤ گے اللہ بدلہ لے گا، اللہ کے ولیوں کو اذیت پہنچاؤ گے اللہ بدلہ لے گا۔ کہیں اللہ کے ولیوں سے دشمنی کر کے کہیں اللہ کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جانا۔ اس لیے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چوں خدا خواہد کے
ہر کس بر درد میں لشندر تانائیں پاکاں دھرت، کہ جب اللہ پاک کسی کا پردہ پھاڑنا چاہتا ہے تو پاک لوگوں کی، اولیاء کرام کی جو ہے بغض اور عداوت اس کے سینے میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کا جب بغض ہوتا ہے، اللہ کے ولیوں کی عداوت جب ہوتی ہے، تو اس وقت جو ہے اللہ کے عتاب کا وہ سبب بن جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو بندہ میرے کسی ولی کو دکھ پہنچائے گا، عداوت رکھے گا، دشمنی رکھے گا، میں اس کو جنگ کا چیلنج کرتا ہوں۔ پھر آگے فرمایا کہ بندہ فرائض ادا کرنے کے بعد نوافل پڑھتا ہے، پڑھتا جاتا ہے تو پھر میں اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پہلے بندہ محب ہوتا ہے، پھر محبوب ہو جاتا ہے۔ پہلے بندہ منتظر ہوتا ہے، پھر منتظر ہو جاتا ہے۔ پہلے بندہ رب کی تقدیر کو تکتا ہے، پھر وہ مقام آتا ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ پاک بندے کے لبوں کو دیکھتا ہے، جو اس کے لبوں سے نکل جائے رب ذوالجلال پوری کر دیتا ہے۔ فرمایا میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں رات چشتیہ شریف کی سرزمین پہ تھا۔ حضرت مولانا روم کا درس دینے کے لیے آپ نے فرمایا کہ میں اگر عشق کی شرح کرنے لگوں نا، قیامت آ جائے عشق کی شرح ختم نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عشق محبت کی کیفیت کا نام ہے، اور محبت اللہ کی صفت ہے۔ اللہ خود محبت کرتا ہے، قرآن میں بھی آتا ہے یحبہم و یحبونہ، یہاں بھی فرمایا میں پھر ان بندوں سے محبت کرتا ہوں، اور جب پھر میں محبت کرتا ہوں تو پھر جسم کان بندے کا ہوتا ہے، سننے کی طاقت رب کی ہو جاتی ہے، ہاتھ بندے کا ہوتا ہے، پکڑنے کی طاقت رب کی ہوتی ہے، قدم بندے کے ہوتے ہیں، چلنے کی طاقت مولا کی ہوتی ہے، زبان بندے کی ہوتی ہے، اور طاقت جو ہے سنانے کی رب کی ہو، بولنے کی رب کی ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ حضرت سیدنا عمر بن خطاب مدینۃ الرسول میں دور نہامند کے علاقہ میں ایک لشکر گیا ہوا تھا، اور وہ لشکر جو تھا اس پہاڑی کے پیچھے ایک دشمن جو ہے، دشمن اس پہ حملہ آور ہونے والا تھا۔ ماں جی اگر بیٹھ ہی جاؤ تو جی اللہ پاک رحمت کرنا۔ تو حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مدینۃ الرسول میں ہیں، منبر رسول پہ کھڑے ہیں اور آواز دیتے ہیں سینکڑوں میل دور، یا ساریہ الی الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ۔ حضرت ساریہ نے دیکھا کہ آواز حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کی نظر آتی ہے، سنائی دیتی ہے۔ انہوں نے جب پہاڑ کی طرف دیکھا تو دشمن جو ہے وہ حملہ آور ہو رہا تھا۔ اب مجھے بتائیے کہ حضرت عمر بن خطاب نے کوئی، آج کل تو موبائل ہے نا، ادھر آدمی آپ اپنا وائس میسیج جو ہے دنیا کے کسی کونے میں بھی پہنچا سکتے ہیں، اس زمانے میں تو نہیں تھے جی، کیسے آواز پہنچ گئی؟ بتاؤ، سوچو، مدینہ کہاں، نہامند سینکڑوں میل دور، آپ یہاں آواز دیں تو وجیاں والا کی منڈی میں نہیں پہنچے گی، سینکڑوں میل دور کیسے پہنچ گئی؟ یہ ایسے ہی پہنچی، یہ حدیث قدسی اللہ نے پہنچائی۔ زبان امیر المومنین عمر بن خطاب کی تھی، اور پہنچانے کی طاقت جو ہے وہ رب کی تھی۔ اور حضرت ساریہ نے کیسے سن لی؟ کان ساریہ کے تھے، وہ جو سپہ سالار تھا، لیکن اللہ پاک نے اس آواز کو ان کے کانوں تک پہنچا دیا، اور رب ذوالجلال نے ان کو پھر دشمن کے حملے سے بچا لیا۔ اسی طرح جب حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جب مقام غوثیت پر فائز ہوتے ہیں، آپ بغداد شریف کی جامع مسجد ہے، بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر اعلان کرتے ہیں
قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم جو ہے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغداد کی سرزمین پہ منبر پہ بیٹھ کے جب یہ اعلان کرتے ہیں تو روئے زمین کے مختلف گوشوں میں کئی اولیاء کرام اپنی اپنی جگہوں پر عبادت میں مصروف تھے، اللہ نے ان کی آواز روئے زمین کے مختلف علاقوں میں سنا۔ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اس وقت خراسان کی پہاڑیوں میں محو عبادت تھے۔ حضور غوث پاک کا ارشاد سن کر قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ حضور خواجہ خواجگان نے اپنے سر کو جھکایا، اتنا جھکایا کہ کہنے لگے، زمین پہ لگ گیا اور کہنے لگے یا شیخ بل قدماک علی عینی و علی راسی، اے شیخ آپ کا قدم میری گردن پر ہی نہیں، میری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے، میرے سر پہ بھی آپ کا قدم ہے۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ اونچے اونچے کون ہے؟ یہ خواجہ خواجگان، یہ سلسلہ چشت کے پیشوا ہیں۔ اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اولیاء جہاں اپنی آنکھیں ملتے ہیں وہ تیرا تلوا ہے، اور اس تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ حضور غوث پاک نے جب یہ ارشاد سنا تو آپ نے بغداد شریف کی سرزمین پہ آپ نے فرمایا، آج غیاث الدین کے بیٹے معین الدین نے، آپ کے والد گرامی کا نام غیاث الدین تھا، فرمایا غیاث الدین کے بیٹے معین الدین نے ہمارے ارشاد کو تسلیم کرنے میں اتنی تواضع دکھائی ہے، اس تواضع کے سبب ہم عنقریب ان کو ہند کی ولایت دینے والے ہیں۔ اس لیے حضور خواجہ اجمیر کو سلطان ہند کہتے ہیں، یہ ہند کے سلطان ہیں، یہ ہند کے خواجہ ہیں، یہ ہند کے ولی ہیں حضور۔ اور یہ دعا تھی حضور غوث اعظم کی۔ اور پھر دوستو حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا مقام، جس طرح نبیوں میں امام الانبیاء کا مقام ہے، حضرت محمد مصطفیٰ کا، اس طرح دوستو ولیوں میں مقام جو ہے شہنشاہ بغداد کا ہے۔ حضور سارے نبیوں کے سردار، غوث پاک سارے ولیوں کے سردار۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت بے مثال، حضور غوث اعظم کی ولایت بے مثال، حضور سیدنا امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ کی نبوت کو ماننے والا نبی بنتا ہے، حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی ولایت کو ماننے والا جو ہے وہ ولی بنتا ہے۔ حضور سیدنا امام الانبیاء حبیب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد سب سے زیادہ، حضور غوث اعظم کی کرامات کی تعداد سب سے زیادہ، تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کے امتیوں کی تعداد سب سے زیادہ، اور حضور غوث اعظم کے مریدوں کی تعداد سب سے زیادہ۔ اور حضور کا مصطفیٰ کا کمال خدا کا کمال ہے، مصطفیٰ کا جمال خدا کا جمال ہے، اور غوث الورا کا کمال جو ہے وہ محمد مصطفیٰ کا کمال ہے۔
حضور کو دیکھ کے خدا یاد آتا ہے اور غوث الورا کو دیکھ کر حبیب خدا یاد آتے ہیں۔ محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ، ہے افضل یوں ہی رتبہ ولیوں میں غوث اعظم کا، کہ تو محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء۔ حضور غوث اعظم کو اسی طرح کرامات بھی بے مثال دی۔ آپ کے ایک دفعہ آپ اپنے بغداد شریف کی خانقاہ میں درس دے رہے تھے، کیسے اللہ پاک زبان بنتا ہے، کیسے کان بنتا ہے، کیسے پاؤں بنتا ہے، پاؤں کی طاقت بنتا ہے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغداد کی سرزمین ہے، درس دے رہے ہیں، پڑھاتے پڑھاتے آپ نے چادر لی ہوئی تھی اور اپنا ہاتھ جو ہے نا چادر کے اندر لے کے جب باہر نکالا تو ہاتھ سے قطرے ٹپکتے ہوئے دکھے۔ طلبہ مریدین وہ بڑے متحیر ہوئے لیکن بول نہ سکے۔ بعد میں جو ہے عقدہ کھلا کہ یہ کیوں ہاتھ اندر گیا، پانی کے قطرے کیسے تھے۔ دور سمندر میں آپ کے مریدوں کا ایک تجارتی جہاز آ رہا تھا اور سمندر میں جو ہے وہ گرداب بنا اور وہ جہاز گرداب میں پھنسنے لگا، اور اس وقت مریدوں نے بغداد شریف کی طرف رخ کر کے جو ہے حضور غوث اعظم کو پکارا، اور کس طرح پکارا کہ المدد یا غوث اعظم، المدد یا دستگیر۔ پڑھیے آپ بھی 11ویں شریف میں ہے، المدد یا المدد یا دستگیر، المدد یا غوث اعظم۔ جب یہ پکارا حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے ہاتھ بڑھایا اور جہاز کو پکڑ کر کنارے پہ لگا۔ اچھا، مرید آئے، انہوں نے نذرانہ پیش کیا، اس وقت انہوں نے بتایا اور کہ ہمارا حضور اس طرح جہاز جو ہے وہ پھنس رہا تھا، وہ ہم ڈوبنے لگے تھے، غرق ہونے لگے تھے، ہم نے آپ کو پکارا، کوئی غیبی ہاتھ نکلا، اس ہاتھ نے ہمارے جہاز کو جو ہے کھینچ کے کنارے پہ لگا دیا۔ یہ کیسے وہاں پہنچ گئے، کیسے مدد کی دوستو؟ یہ اس حدیث قدسی کا بات ہے کہ میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے پکڑتا ہے۔ دیکھنے میں ہاتھ غوث الورا کے تھے، طاقت رب ذوالجلال کی تھی۔ انہوں نے کھینچ کے کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ ارے ہاتھ کا جو ہے یہ بازو کا، اس کا اندازہ آپ کیسے لگا سکتے ہیں؟ وہ تو نگاہ کریں تو تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ تو حضور غوث پاک نے ہاتھ آگے بڑھا کے ان کو جو ہے کنارے پہ لگایا اور وہ نذرانہ پیش کرنے کے لیے آیا۔ اسی طرح ایک دفعہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مرید آیا اور کہنے لگا حضور کرم فرمائیں، کل کی افطاری جو ہے اگر ہمارے غریب خانے میں تشریف لے آئیں تو ذرا نوازی ہوگی، دعوت قبول فرما لیں۔ حضور غوث پاک نے دعوت قبول فرما لی۔ اولیاء غرباء کی دعوت کو قبول کرتے ہیں فقیروں۔ حضور غوث پاک کا ایک فرمان سناؤں، پھر آگے یہ بات کریں۔ آپ کا فرمان ہے، کہتے میں نے اللہ کی بارگاہ سے ایک دفعہ سوال کیا کہ باری تعالیٰ تجھے اگر پانا ہو تو کیسے